اسلام آباد اور کراچی میں جو خواتین کا مارچ نکلا، جس میں جسم فروشی کے نعرے لگائے گئے، جس میں خود کو ننگا سر عام پھرنے کے نعرے لگائے گئے اور اس سے ملتی جلتی باتیں کی گئی تھیں، اس کے پیچھے لوگ حیران تھے کہ کس کا ہاتھ ہے۔ اور یہ جو 2-3 درجن خواتین نکلی تھیں اور جو چاہتی ہیں کہ ہم برہنہ حالت میں سڑکوں پہ پھریں اور ہمیں کوئی کچھ نہ کہے، اس کے پیچھے کون تھا؟ ایک طویل ریسرچ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہے جو خیبر پختونخوا میں لوگوں کو ورگلانے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ گل علی اسماعیل جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرم کارکن ہیں، مجھے اب بھی کہوں گا کہ منظور پشتین سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ شاید اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوں گے، لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کو بیچنے والی اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والی یہی خاتون ہے جو بیرونی فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف نعرے لگواتی ہے، افواج پاکستان کے خلاف ہمارے پختونوں کو بھی استعمال کرتی ہے۔ اسی خاتون نے یہ ریلی نکالی جس میں اینٹی اسلامک اور اینٹی اسٹیٹ سلوگنز اور وہ نعرے درج تھے ان پلے کارڈز پہ جو کہ اسلامی کلچر کے منافی ہیں۔ اور یہ وہ خاتون ہے گل علی اسماعیل جس کا باپ ایک بڑے کالج میں پشاور میں پڑھایا کرتا تھا، جسے اس کے غلط عقائد کی وجہ سے کک آؤٹ کیا گیا اس کالج سے۔ اور پھر ثوابی کی یہ خاتون پھر گئی اور ملالہ کی رائٹ ہینڈ ہے، یہ ملالہ کا باپ ضیاء الدین اس کو فنڈنگ کرتا ہے اور اس کی ساری فائنینشیل سپورٹ وہاں سے بھی ہوتی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کی کئی ایسی این جی اوز ہیں جو کہ ہومو سیکشولیٹی پہ کام کر رہی ہیں، جو کہ قوم لوط سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ان ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے تھے، اس کا تعلق اسی طرح کی قوم سے ہے۔ اور یہ خاتون ابورشن سینٹرز پاکستان میں کھولے ہوئے تھے، اس کے خلاف میں نے پچھلے سال ایک ویڈیو بنائی اور اس کے بارے میں آگاہ کیا قوم کو۔ تو کچھ مہینوں پہلے اس کی جو آرگنائزیشن ہے اویئر گرلز، اس پر پابندی عائد ہوئی۔ مجھ سے پہلے 1-2 بندوں نے بولا اس کے خلاف، تو ان پر کیسز کیے گئے اور ان بیچاروں کو بری طرح ذلیل و رسوا کیا گیا، ان کے موبائلز لے لیے گئے۔ اور ضیاء الدین خود جو ملالہ کا باپ تھا وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوا، اس نے اس معاملے کو پرسنلی لیا اور ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جن لوگوں نے حق کی آواز اٹھائی۔ میں اب کہتا ہوں ملالہ کے باپ کو، آؤ مجھے کچھ ہاتھ لگا کے دکھاؤ تو میں بتاتا ہوں کہ مردانگی کہتے کس کو ہیں۔ اور دوسری بات، پاکستان میں ایسی چیزیں کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی جہاں پر عورت کے سر سے پردہ کھینچنے کی بات کی جائے، جہاں پر اس طرح کے فحش قسم کی عورتیں، ایسی جسم فروش قسم کی عورتیں ہماری سڑکوں پہ پائی جاتی ہوں۔ ہم کبھی پاکستان کو ریاست مدینہ سے قندیل بلوچ کی ریاست نہیں بنانے دینا چاہیں گے، نہ ہی اس ملک کو جسے ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس ملک کو ہم کبھی بھی ریاست آسما جہانگیر صاحبہ نہیں بنانے کی کوشش کریں گے، نہ ہی ہم اجازت دیں گے کہ مشل خان جیسے لچے لفنگے یہاں پر سڑکوں پہ پھر رہے ہوں، نہ ہی ہم اجازت دیں گے کہ ملالہ جیسے وہ لوگ جو تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے اور ایسے جسم فروشوں کو بھی مر جانا چاہیے جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میں حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ جب اس این جی او پہ پابندی لگی تھی تو یہ این جی او سرگرم کیوں تھی؟ کل کی مارچز میں جب آپ علماء کو بین کر سکتے ہیں ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے پر بات کرنے پر، حضور کی ناموس کا معاملہ اٹھانے پر، جب آپ لوگ ان لوگوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں جو کشمیر میں جہاد کی بات کرتے ہیں، جو کشمیر کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، تو ان فحش اور جسم فروش عورتوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ عوام سے درخواست ہے کہ حکومت کو مجبور کریں ان فحش عورتوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور پاکستان کا جو امیج پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ان عورتوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ہی وہ امیج بحال ہو سکتا ہے۔